یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر BET سعادت النساء ڈگری کالج اور کرناٹک نعت اکیڈمی کے تحت انٹر کالجیٹ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن کا شاندار پربہار پروقار انعقاد عمل میں آیا۔ جی ہاں دوستو، یہ نورانی روحانی عرفانی منظر آپ دیکھ رہے ہیں BET کالج میں ہوئے نعت کمپٹیشن کا۔ اس نعت کمپٹیشن میں 17 کالجوں کی 32 طالبات نے حصہ لیا اور تقریباً تمام لڑکیوں نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر نعتیں پیش کیں۔ بڑے دلچسپ و دلکش انداز میں مشہور نعتیں پیش کیں، یہاں تک کہ عربی کی نعتیں بھی پیش کیں۔ ان اسٹوڈنٹس کا مظاہرہ بڑے بڑے نعت خواں حضرات سے کم نہ تھا، اور ججوں کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ مسابقے میں اول دوم سوم مقام کس طالبہ کو دیں۔ یہاں ہر طالبہ انعام کی مستحق نظر آئی۔ اللہ کا فرمان وَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، منسوخ ہے دل سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سابق ریاستی وزیر اور بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین آر روشن بیگ کی صدارت میں یہ یادگار تقریب منعقد ہوئی۔ بنگلور کی مشہور سماجی شخصیت ہیومن ٹچ ادارے کی سیکریٹری تزئین عمر چیف گیسٹ کے طور پر موجود تھیں۔ مشہور نعت گو شاعر اور کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق صدر مبین منور، کرناٹک اردو اکیڈمی کے رکن منیر احمد جامی، محترمہ شائستہ یوسف ججز کے طور پر موجود تھے۔ نعت کا یہ کمپٹیشن مشکل تھا۔ مختلف کالجوں کی 32 طالبات میں اول مقام مہارانی کلسٹر یونیورسٹی کی طالبہ حفصہ بانو کو حاصل ہوا۔ گورنمنٹ فرسٹ گریڈ کالج فار ویمن کی طالبہ سہانا کو دوسرا مقام حاصل ہوا۔ BET کالج کی طالبہ کبرا فاطمہ کو تیسرا انعام حاصل ہوا۔ حسنات کالج کی طالبہ فاطمہ مصباح کو بھی تیسرا انعام حاصل ہوا۔ ایٹریا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی طالبہ سمیہ اکبر کو ترغیبی انعام سے نوازا گیا، اور مسابقے میں حصہ لینے والی تمام طالبات کو سرٹیفکیٹ اور میڈل سے نوازا گیا۔ اس موقع پر تزئین عمر صاحبہ نے BET ادارے کی ترقی پر خوشی کا اظہار کیا اور کالج کے لیے ایک سمارٹ انٹریکٹیو بورڈ تحفے کے طور پر دینے کا اعلان کیا۔ کرناٹک نعت اکیڈمی کے صدر مبین منور نے کہا کہ نعت اکیڈمی کی یہ کوشش ہے کہ نوجوان نسل صنف نعت کو بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کرے، نہ صرف بیرونی شعراء کا کلام بلکہ کرناٹک کے شعراء کرام کی نعتوں کو بچے گنگنائیں۔ اس لیے نعت اکیڈمی کرناٹک کے شعراء کی نعتوں کو اردو کے ساتھ رومن انگریزی میں بہت جلد شائع کر رہی ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کے ارکان منیر احمد جامی، شائستہ یوسف صاحبہ نے نعت کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، یاسین مزمل مدثر وہی طہا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، یاسین مزمل مدثر وہی طہا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی جو میل نبی ہے، وہ
میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے۔ جزاک اللہ اگر پیدا تو آنا دل جاؤگے، اگر پیدا جاؤگے تو آنا دل جاؤگے۔ میرے آقا کے دیکھو گے چمکنا بھول جاؤگے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤگے۔ ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤگے۔ محمد نبینا بنور حبیبنا من مكة حبيبي نور سطر نبينا من صلى صلاته وتحلت شفاته يا بطل الماشي يشفى لما ماتوا محمد نبينا بنور حبيبنا من مكة حبيبي نور سطر المدينة من صلى صلاته وبحلت شفاته يا بطل الماشي يشفى لما ماتوا يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت سندت من طول حبيبي مسك القدم طول حياتي وصلاتي بدأ صلب محمد نبينا بنور حبيبنا من مكة حبيبي نور سطر المدينة من صلى صلاته وبحلت شفاته يا بطل الماشي يشفى لما ماتوا دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دشوار ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل رہا وسیلہ کہ دوا ہی ملے گی، کہ دوا ہی ملے گی مجھے لے چلے مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل رہا وسیلہ تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں، تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں،
دل تڑپ رہا ہے، میرا دل رہا ہے زندہ، جس نے لاتے کلام الہی دیا، جس نے لاتے کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں بڑے بڑے بسلے اعلیٰ، پھول کھلتے ہیں بڑے بڑے بسلے اعلیٰ، جھوم کر کے رہتی ہے یہ بات صبا، ایسے خوشبو چمکتے گلوں میں کہاں، ایسے خوشبو چمکتے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ آخر کیا ہو تم، آخر کیا ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصحب محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصحب محمد۔ جبریل یہ بولے ایک تارا دیکھا، جبریل یہ بولے ایک تارا دیکھا، فرمایا نبی نے وہ تارا میں تھا، پھر طائر سدرا خود سوچ رہا ہو، پھر طائر سدرا خود سوچ رہا ہو، تم آخر کیا ہو، تم آخر کیا ہو، تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو، تم آخر کیا ہو، تم آخر کیا ہو۔ والشمس ہے چہرہ واللیل زلفے، والشمس ہے چہرہ واللیل زلفے، والنجم ہے تندار ماذا ہے آنکھیں، قرآن کے سپاروں میں جلوہ نما ہو، تم آخر کیا ہو، تم آخر کیا ہو، تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو، تم آخر کیا ہو، تم آخر کیا ہو۔ نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی، صلی علی سیدنا
صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، خضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت، وہی ماں شق القمر سے محبت، زخم سے دہر سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دیا تھا، ہاں اس کو اسے اس حجر سے محبت، یہ بے ڈھنگ سے میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے پڑ پڑ کے صلی اللہ، پھول کھلتے پڑ پڑ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے عباد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، صفا ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، او سونے ستم کر وہ چاندی سی ماتی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جہاد کی آواز گونجی، جہاد کی آواز گونجی، کاغذ لانے دل سے اپنی اجازت دعا تو چاہے شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ
मेरी अगर यही कह रहा है वो वो नन्ना से घर यही कह रहा है जो कहने में रोते ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ मेरा सर कटाने को दिल चाहता है ओ शहरे जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है तनवीर जमाल खुदा या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौला तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदा या मोहम्मद नूर मुजस्सम तेरा वस्फ बयां कैसे तेरा वस्फ बयां कैसे तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई नबी से तेरी कौन करेगा बड़ाई इस गर्द सफर में गुम है इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील में किरसान या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौला तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदा या मोहम्मद नूर मुजस्सम ज़माना भूल जाऊंगी हरा गुंबद जो देखूंगी ज़माना भूल जाऊंगी अगर तैबा को जाऊंगी तो आना भूल जाऊंगी हदीस मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल तेरा हदीस मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल तेरा कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे मैं तेरा ज़्यादा चाँद तारों अपनी रंगत पे मैं तेरा ज़्यादा चाँद तारों अपनी रंगत पे मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ये सादत बहुत बड़ी है कि हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह का मौका मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आवाज देती हूँ सफिया बानो, महारानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी। देखे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है बिन देखे मोहम्मद
محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس نے بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس جس نے بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ روضہ ہے جو خاکہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روضہ ہے جو خاکہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا فوٹو پہ ترانہ ہے، جس دن سے محمد کا فوٹو پہ ترانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ معراج کی شب مولا سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم نبی اللہ کا فرمان وَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ منسوب ہے جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کا فرمان وَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ منسوب ہے جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس ذات جس ذات قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مرادی ہے وہی نام یکل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی نہیں ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی
چلی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بن کے ماتھے کرم مصطفیٰ گئے بن کے ماتھے کرم مصطفیٰ گئے حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں سارے عالم کے مشکل کشا گئے سارے عالم کے مشکل کشا گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آمنہ کا مقاتل سوار آ گیا آمنہ کا مقاتل سوار آ گیا گود میں چاند جس کی اتارا گیا گود میں چاند جس کی اتارا گیا نور و غلہ سلامی کو جھکنے لگے نور و غلہ سلامی کو جھکنے لگے پڑھتے رضوان صلی علیہ گئے پڑھتے رضوان صلی علیہ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے گھر کا ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ کے گھر کا ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش محلہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش محلہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا عرش تلکنا عرش تلکنا ہو کسی کا ایسا نہ جانا زبان معطر ہے دل منور زبان معطر ہے دل منور
طبیعتوں میں نکھار آیا، زباں معطر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا، یہ مضطرب روح جھوم اٹھی، یہ مضطرب روح جھوم اٹھی، سکون آیا قرار آیا، زبان معطر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا، عرب کی پیاسی زمین پہ ہر سو صدائے آتی تھی آتش کی، عرب کی پیاسی زمین پہ ہر سو صدائے آتی تھی آتش کی، وہ لے کے دامن میں ابر رحمت، وہ لے کے دامن میں ابر رحمت، حبیب پروردگار آیا، زبان معطر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا، تو گر پڑے حشر میں نہ گھبرا، درود پڑھتا ہوا چلا جا، تو گر پڑے حشر میں نہ گھبرا، درود پڑھتا ہوا چلا جا، اولے کی دامن میں ابر رحمت، اولے کے دامن میں ابر رحمت، حبیب پروردگار آیا، زبان معطر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا، نبی کا جو شخص ہو گیا ہے تو آلہ بھی ہے اسی کا، نبی کا جو شخص ہو گیا ہے تو آلہ بھی ہے اسی کا، نہ کچھ بگاڑے گا اس کا، نہ کچھ بگاڑے گا اس کا، کہ جس پہ آقا کو پیار آیا، نہ کچھ بگاڑے گا اس کا، کہ جس پہ آقا کو پیار آیا، تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، تیری آمد پہ وہ دربار سجانا دیکھو، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھو، بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھو، تیرے کمبل سے تیرے
خزانہ دیکھو، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھو، باری آفاق میں وہ منظر سہانا۔ بھول جاؤ گے اگر پیغام جاؤ سے میری نبی کی نعت سن، نعت سن لو گے میرا بسم الله. يا من فاز بكل الأنبياء، يا من في غيبك رحمة للناس، يا من ملكت قلوبهم بالإسلام، يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة الله وسلام عليك يا نبي حبيبي محمد، أتيت بالسلام وهدى محمد حبيبي۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ادارے کو نعت شریف کا کچھ پروگرام رکھنے کی ہدایت دی۔ میں اس موقع پر بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والی سعادت النساء ڈگری کالج اور نعت اکیڈمی بنگلور، تو ان کی طرف سے ہم ایک نعت شریف کا، نعت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروگرام رکھنے کی جو ہے نا جدوجہد کی، اور ساتھ میں مبین منور صاحب نعت اکیڈمی کے وہ چیئرمین ہیں، ماشاءاللہ بہت دلچسپی رکھتے ہیں ریئلی یہ عمر میں، ماشاءاللہ آپ ان کو اگر سے چلتے ہوئے دیکھو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اس طریقے کے انسان جو ہے نا اس طریقے کا جو کام کر رہے ہیں۔ تو وہ پہلے بھی اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، تو اب یہ ان کی کوشش ہے، تو نعت اکیڈمی کے ذریعے نعت ہے وہ مقصد کے تحت عوام کو ہے نا بتانا چاہتے ہیں نعت شریف کیا کیسا کس طریقے سے وہ ہوتا ہے۔ تو میں اس موقع پر سب سے پہلے ہمارے اس ادارے کے چیئرمین جناب روشن بیگ صاحب، میں ان کا سب سے پہلے تہہ دل سے ان کا استقبال کرتا ہوں بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ اور نعت اکیڈمی کی طرف سے۔ ایک منٹ میں بول دیتا ہوں، تو ایسا نہیں وہ جو پولیٹیشین ہے وہ تو کیبنٹ کے منسٹر تقریباً 10-12 سال کیبنٹ منسٹر رہ چکے ہیں، اور ان کی بھی خدمت ہے حاضر کہ آپ تمام کو معلوم ہے 1986 میں جب سب سے پہلے تو یہاں سے جو مکے کو جو فلیگ اڑائی گئی تھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنگلور سے، تو وہ ان کا جو صحرا جو بھی ہو کچھ بھی کہہ لے ان کے اوپر، لیکن جو حاجوں کے سلسلے میں جو بھی کام جو انڈیا کے اندر کرناٹک میں کیا ہے وہ اس کا ہم بھول نہیں سکتے اور ان کو ہے نا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو ایک آواز کا ایک میسج ایک فون کے اوپر اگر ہم ان کو جو میسج دے دیتے ہیں سر یہ پروگرام ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ سر معاف کیجیے ہم یہیں آپ آنے کی ضرورت ہے، میسج تو مل گیا نا بس میں آ جاؤں گا، جو آج بھی ایسا ہوا نہ ہم ان کو جا کے ملے نہ بات کرے، ایک میسج کے اوپر ہمارے یہاں پروگرام پہ آتے سر میں اور ایک بات آپ تمام کی طرف سے ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم ایک ایسی شخصیت کو پکارنا بلانا چاہ رہے ہیں جو اپنی زندگی وقف کرتی اپنے قوم کے لیے، وہ ہے تزین عمر صاحبہ۔ انہوں نے ہنڈریڈز آف میرجز غریبوں کی کروا دی،
और बहुत सारे काम ऐसे किए जिससे बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ। हाल ही में हमने चंद बच्चों को डिग्री कॉलेज के स्कॉलरशिप मिली 1,40,000 की चेक आई। इसके पहले हमारे आलिम की जानिब से प्राइमरी हाई स्कूल के बच्चों को बहुत सारे फायदे हुआ थे। हमारे यहाँ लाइफ लाइन फाउंडेशन से जो भी कार्रवाई हमारे इस कैंपस में होती है उसकी बड़ी एक्टिव ट्रस्टी है। हमारी मुस्लिम मार्केट में यतीम बच्चे के यतीम लड़के के लिए बहुत सारी किफायत करती आ रहे हैं। मैडम का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सेक्रेटरी साहब की दूरअंदेशी, उन्होंने जब कोई चीफ गेस्ट को बुलाने की ट्राई हुई तो पहले इंस्टेंट उन्होंने कहा एक बार तजीम अहमद साहिबा को बुलाएंगे। वी वेलकम यू मैम। Honorable guests on the dais and my dear students and the management of BET College, it is indeed my pleasure to be here today. I apologize, I will address you in English as I am more fluent. मैं माजूरत चाहती हूँ, उर्दू तो जानती हूँ बट उतनी आदत नहीं है बात करके। So it is my pleasure to be here today, and I was very happy to be on this special day when our Prophet sallallahu alaihi wasallam की जो आज मिलादुन नबी का प्रोग्राम था। It is definitely something that we have to reflect on his life and try to imbibe the sunnah of our Prophet, that our life and our hereafter will be better. I was very impressed by the program and the way the Naat Sharif the students read. I wish I also could read the Naat. Unfortunately, I did not train myself, but it was a very nice thing, and I wish you all the best. And I would like to tell you a little, just one bit of advice to the students. Beyond academics, these are the things that you will remember in your life. So please interact in as many as extracurricular activities, and also remember that whatever we do today will be there for us tomorrow, that we can teach our children. Educating one girl is educating a whole community, and I think it is very nice that the BET College has come up to this level. We have been associated, my trust, Alam Educational Trust, Humane Trust has been associated with BET for the past 20 years, and we have seen the growth, and I congratulate the committee, the management committee, for making this an ideal organization, and we will definitely support you, not just by maybe with one, inshallah. Okay? Allah Hafiz. मैं आज की ये नूरानी और हसीन सातों का आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो आप लोगों ने यहाँ 4 घंटे गुजारे 10 बजे से लेकर अब तक, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो आपका एक एक पल भी एक एक नेकी के हिसाब से जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर बैठकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई सुन रहे थे। और जिन बच्चों ने पढ़ा और जिन बच्चों के वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं, उन तमाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। BET सादतुन्निसा कॉलेज की जानिब से और नात अकेडमी की जानिब से कि आप इस महफिल में शामिल रहे। नात अकेडमी इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर्नाटक के तमाम शोराए कराम की नातों को अंग्रेजी और उर्दू में, रोमन इंग्लिश और उर्दू में शाये करने वाली है। इंशाअल्लाह 10-15 दिन में उसका इजरा होगा, और वो जो भी नातों के वो मजमा है वो आप तमाम को इंशाअल्लाह फराहम किया जाएगा। हमारी ये ख्वाहिश है कि जो बच्चे उर्दू से नावाकिफ हैं उनके लिए, जैसे कि अभी जामी साहब कह रहे थे, नात किसे कहते हैं, मौजिजा किसे कहते हैं, ये तमाम चीजों से हमारे बच्चे बहुत दूर हैं। इसलिए हमारी ये पहल है कि नात क्या है, मौजिजात क्या हैं, उसे उर्दू और अंग्रेजी में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बनाएं, और आप तमाम को यहाँ तक के जितने बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उन तक इस चीज को पहुंचाएं। आप लोगों ने इस प्रोग्राम के पहले एक बच्ची, जिनेफर क्या नाम था वो बच्ची का, उससे आप लोगों ने नात सुनी। वो बच्ची
मुझे लगता है कि वो अरबी नात बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ा। अगर ऐसी बच्चियों को जो नात पढ़ना चाहते हैं उन्हें हमारी उर्दू नातें अंग्रेजी में लिखकर दी जाएं तो वो उर्दू नातें भी पढ़ सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा हमारा अलमिया ये है कि जितने बच्चों ने नातें पढ़ी उसमें एक दो के सिवा बाकी तमाम बच्चों ने बैरूनी शोराए कराम की नातों को पढ़ा। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि हम जहाँ पर कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, इसलिए चाहिए कि कर्नाटक के शोरा की नातों को आप तमाम पढ़ें, हर जगह उसे आप उजागर करें। ये एक ही हमारा मकसद है नात अकादमी का कि आने वाली नस्लों को जो उर्दू से नाबलद हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह यहाँ का माहौल जो है सही मानों में आप यकीन मानिए कि रियासत कर्नाटक में ऐसा कोई इदारा नहीं है जहाँ पर दीनी तालीम भी है, ऐसी महफिलें भी सजती हैं। हमारे बहुत ही जहांदीदा वजीर मौसूफ जो हमारे साबिक वजीर मौसूफ आर रोशन बेग साहब हैं, उनकी सरपरस्ती में ये जो इदारा चल रहा है, मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि ये कर्नाटक का वाहिद इदारा है जो इतनी खुशअस्लूबी से चल रहा है, जिसके लिए रोशन बेग साहब की सरपरस्ती है। बहुत ही जामे शख्सियत है, कभी भी किसी के काम में दाखिलत नहीं करते, हर काम के लिए जब भी उन्हें बोला जाता है जो काम वो चाहते हैं वो कर जाते हैं, और जो काम कौम के हों या ऐसे काम हों जिसमें वो मदाखिलत करना नहीं चाहते, बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये मैं काम में नहीं आऊंगा। जहाँ कौम को आगे लाने के काम में कोई बात होती है तो वो वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप तमाम को मालूम है खादिमुल हुज्जाज जितने हाजियों के लिए इन्होंने काम शुरू किया वो आज भी चल रहे हैं। इन्हीं की बदौलत यहाँ से बेंगलोर से रास्त हवाई जहाज भी आई, उससे पहले जो हवाई जहाज बॉम्बे से जाती थी तब भी इन्होंने यहाँ से जो खिदमत अंजाम दिए हैं, अल्लाह ताला आखिरी उनको उसका अजर देगा। मैं इतना कहते हुए आप तमाम के लिए एक नाते शरीफ रोशन बेग साहब का कहना है कि एक नाते शरीफ के चंद शेर आप तमाम के सामने कि फुर्सत में गुजारा करेंगे हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे कि फुर्सत में कैसे गुजारा करेंगे हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे कि फुर्सत में कैसे जहन्नम जलाए किसी कलमगो को ये हरगिज़ ना गवारा करेंगे, ये हरगिज़ ना गवारा करेंगे कि फुर्सत में कैसे दरूदों की डाली वो किस्मत को अपनी सवारा करेंगे, वो किस्मत को अपनी सवारा करेंगे। है जन्नत की
वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे, वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे। मुबीन हम नामे हबीबे खुदा है, जहाँ चाहे अपना इजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे। ये फुर्सत में कैसे मैं आप तमाम को और बिलखुसूस बीई के कॉलेजियाटिक इंटर कॉलेजियाटिक जो ये मिलाद नबी का जलसा, ये नातों का जलसा रखा गया है, दिल की गहराइयों से मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं और आप तमाम को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका पूरा अजर अता फरमाए, ये दुआ करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल रसूल साहब सदर नात अकेडमी जनाब उद्दीन मुनव्वर साहब, जनाब जामी साहब, सिद्दीक साहब, सैफुल्लाह साहब और तमाम अरकान और मेरी प्यारी मुहतरम तवैया मेंबर साहबा, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं उनके साथ बैठी हुई। अस्सलाम वालेकुम। नात के बारे में तो बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी, मैं इस मौके पर सिर्फ 2 बातों का जिक्र करना चाहूंगी जिसने मेरे दिल पर बहुत असर किया। जब मैंने ये सुना कि हर वक्त लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में हर लम्हा अजान सुनाई देती है, हर लम्हा अजान सुनाई देती है, तब मुझे ख्याल आया कि लोगों को ये पता नहीं है कि हर लम्हा दुरूद भी पढ़ा जाता है। तो इस बात ने मुझे बहुत असर किया कि क्या हस्ती है कि हम क्या दे के आ सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, किन अल्फाज में उनका नाम भी ले सकते हैं। इस वक्त मुझे इकबाल, अल्लामा इकबाल याद आ गए कि वो एक बार किसी मजलिस में बैठे थे, देखा कि नात की महफिल थी, उसके बाद किसी ने एक बच्चे से कहा ए मोहम्मद चाय ला, तो वही भीतर बेहोश हो गए। तो सुनिए आप कि क्या होता है जज्बा हुजूर को जानने का और उसको समझने का। इसके अलावा एक बात फरीदुद्दीन अत्तार साहब की मुझे बहुत अच्छी लगी। हुआ ये कि उन्होंने मुकम्मल तैर लिखी है, जामी साहब जानते होंगे, नदीम साहब भी जानते होंगे। परिंदों के बारे में उन्होंने बताया कि हर परिंदा कैसे तस्बीह करता है, हर परिंदे की खासियत क्या है और कुरान में कितने परिंदे बताए गए हैं, कितने जानवर बताए गए हैं, वो तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन मुझे एक बात उनकी ये अच्छी लगी कि उनका दिल कब बदला, 40 साल की उम्र में उनका दिल बदला। उन्होंने कहा कि दुकान पर अत्तार बेचते थे तो कोई एक साहब है फकीर, और उसने कहा कि मुझे कुछ दीजिए, तो कहा मैं अल्लाह के नाम पे दे देता हूँ। तो फकीर ने पूछा अल्लाह के नाम पे तो क्या दे सकता है? मैंने कहा मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास जो कुछ है उल्टा सकता हूँ, मैं इसका इतना हिस्सा दूंगा, 20% दूंगा, 40% दूंगा। तो उन्होंने कहा जा तू मुझे क्या दे सकेगा, देख आप क्या दे सकते हैं? फकीर ने कहा कि मैं अल्लाह के नाम पर जान दे सकता हूँ। और ये कहकर उन्होंने कलमा पढ़ा और चादर ऊपर सो गए और देखा तो जाँ बहक हो गए थे, वाकई अल्लाह के पास चले गए। तो मुझे एक शेर याद आया कि यानी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, जान दे दी गई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। लेकिन आप लोग जैसे सोच रहे हैं, मैं भी सोच रही थी कि इसमें आखिर क्या बात थी। दरअसल ये है कि जान अल्लाह ताला ने हमको दी है, कितनी आसानी से दी है। हमारे लिए हवा है, हमारे लिए पानी है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी कायनात है, क्या हम उसका कोई हक अदा करते हैं? क्या उसके बारे में सोचते हैं? क्या हम ये समझते हैं कि हमारी जान जब हमको देनी है तो उसको देनी है जान जिसने हमें सब कुछ अता किया है?
تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو تزئین نور صاحبہ جیسے لوگ اور روشن بیگ صاحب اور مبین نور صاحب جو بیٹھے ہیں صاحب جو کچھ خدمت کر رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں جس طرح میں سوچتی ہوں کہ ہم جان کیسے دیں جب تک ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. بہت بہت شکریہ. تو میں یہ کہوں گا کہ شاعری کیا ہے، شاعر کون ہے، شعر کس کو کہتے ہیں. ایک انگریز مفکر جیمسن اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان اپنی جگہ شاعر ہے. میری باتیں غور سے سنیں، کارآمد ثابت ہوں گی آپ کے لیے. جیمسن ایک مفکر انگریز کہتا ہے کہ ہر انسان دنیا کا اپنی جگہ شاعر ہے. پھر شاعر اور ایک عام انسان میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ شاعر جو سوچتا ہے وہ ایک عام انسان بھی سوچتا ہے. فرض کیجیے پھول کو لے لیں آپ جو چیزیں، پھول کی رنگت، اس کی خوشبو، اس کی صباحت، اس کی نرمی، اس کی نزاکت کو جو محسوس کرتے ہیں شاعر بھی وہی محسوس کرتا ہے. پھر شاعر اور ایک عام انسان میں فرق کیا ہے؟ ایک عام انسان اپنے محسوسات اور اپنے جذبات کو لفظی جامہ پہنا کر شعر کے سانچے میں ڈھال نہیں سکتا، جبکہ ایک شاعر ایسا کر سکتا ہے. وہ کس طرح؟ ایک عام انسان کو قوت اظہار نہیں ہوا کرتی، جبکہ ایک شاعر کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قوت سے نوازتا ہے جس کو ہم قوت اظہار کہتے ہیں. آپ نے سوچا کہ شاعر جو کہتا ہے وہ میں کہہ پاؤں گی، مگر آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کے پاس وہ اظہار کی قوت نہیں، جبکہ ایک شاعر وہ اظہار کی قوت رکھتا ہے. شاعر اس کو کہتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو. شاعر، شعر، شاعری یہ ایک لفظ شعور سے نکلے ہیں جس کے معنی ہے جاننا، فہم و دانش، عقل و خرد. یعنی شعر وہ کلامی موضوع جو نثر نہیں ہے، جو بامعنی ہو اور جس میں دو مصروں میں ربط رکھے. اور شاعر وہ ہے جو جانتا ہے، جیسا کہ ہندی میں کہا جاتا ہے جہاں وہاں جاتا ہے روی جہاں جا سکتا نہیں روی. روی سورج کو کہتے ہیں. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک شاعر کی رسائی ہے وہاں تک سورج کی رسائی بھی ممکن نہیں. یعنی شاعر تمام امور و نکات کو بخوبی جانتا ہے کہ وہ دنیا اور یہاں تک کہ اس کو تمام علوم پر مہارت حاصل رہتی ہے. شاعر اپنی جگہ ایک عجیب قوت کا مالک ہوتا ہے. اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب القاسم الحكيم الودود المجيد البارئ الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المهدي المعين المحسن المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالد المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام الباعث الرشيد الصبور. قوت اظہار نہیں ہوا کرتی
जबकि एक शायर को अल्लाह ताला एक खास कुव्वत से नवाजता है जिसको हम जहाँ वहाँ जाता है रवि जहाँ जा सकता नहीं रवि करते हुए उनको गुलपोटी करने के लिए हमारे चेयरमैन साहब जो गुलपोटी करते हैं हमारे चेयरमैन साहब का नहीं करता हूँ जो बच्चे उर्दू से नावाकिफ हैं उनके लिए जैसे कि अभी जावेद साहब कह रहे थे नाच किसे कहते हैं। मोटा टाइम्स होगा ऐसे करके स्किल अपने उसके बाद तब शुभ नामे जागे तब शुभाशिष मागे गाहे तब जय गाथा